ہر انسان کو، ہر لوگوں کو، ہر مومن کو بے امام ہے، ان کے امام کے ساتھ۔ اسی لیے ضروری ہے کہ امام کو ہم پہچانے اپنی زندگی میں۔ حضور نے فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ حضور کی حدیث ہے۔ تو بتائیے آپ کا وقت کا امام کہاں ہے؟ وگرنہ انسان جاہلیت کی جو ہے موت مرتا ہے۔ اور ہر زمانے میں اسلام کا سلسلہ ایسا ہے کہ اللہ نے بغیر امام کے، بغیر ہادی کے کسی قوم کو نہیں چھوڑا۔ آدم سے لے کر اب تک دیکھیں، ہر زمانے میں اللہ کا ریپریزنٹر زمین پر موجود رہا ہے، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہوگا یا اس کے وسیع کی صورت میں ہوگا، امام ضرور موجود ہے۔ اسی لیے روایت یہ کہتی ہے، قطب الدین انصاری اہل سنت کے اسکالر ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے اور وحی کا سلسلہ ظاہر ختم ہونے والا تھا، تو زمین، آپ سمجھتے ہیں زمین میں حیات نہیں ہے، ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بڑے شہنشاہ بن کر ہم چلتے ہیں، جبکہ زمین ہی نے ہمیں حیات دی ہے، زمین سے ہی ہم نکلے ہیں، اور جو ہمارا دار و مدار زندگی کا ہے، کھانا پینا سارا زمین سے نکلتا ہے، لیکن انسان زمین کو حیثیت نہیں دیتا۔ زمین میں خود حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے، اسی لیے تو کہا ہے نا منہا خلقناکم، مٹی سے ہم نے تمہیں خلق کیا، وفیہا نعیدکم، اور مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت میں پھر سے مٹی سے اٹھائیں گے۔ تو مٹی وہ ہے کہ جو انسان کو حیات دیتی ہے۔ رسول اللہ جب اس دنیا سے گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ زمین نے، مٹی نے بیتابی کی، اللہ تعالیٰ سے کہا خدایا حضور تو جا رہے ہیں، ان کی ظاہری حیات ختم ہو رہی ہے، میں حجت خدا سے خالی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، کہا اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر وقت کے لیے امام ہوگا، اس زمانے کے امام اور نبی رسول اللہ کے حضور پردے غیب میں جائیں گے، تو اس کے بعد علی ابن ابی طالب تم پر حجت ہے۔ قطب الدین رازی انصاری یہ کہتے ہیں کہ زمین نے اس وقت فخر کیا ہے، من مثلی، میرے جیسا کون ہے، وہ علی بن یمشی علی ظہر، کہ علی ابن ابی طالب کی جیسی شخصیت کے قدم ہائے مبارک رسول اللہ کے بعد میرے اوپر قائم اور دائم رہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اسی لیے حضور نے، ہمارا اٹوٹ فیصلہ ہے کہ حضور نے اپنے بعد 12 حجت الہی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر زمین پر جو فیض پہنچتا ہے وہ حجت الہی کے کنیکشن سے پہنچتا ہے۔ اگر حجت الہی زمین پر باقی نہ ہو، نہ امام وقت باقی نہ ہو، تو زمین اہل زمین کو نگل جائے، ذرہ برابر قرار نہ ہو۔ زمین کو قرار ہے حجت خدا سے۔ اور حضور نے فرمایا تھا لا ينقضي هذا الامر حتى فيهم 12 خلیفہ كلهم من قریش۔ شیعوں کا تعارف کروایا، پھر اس کے بعد کہا میرے بعد یہ سلسلہ جو قیامت تک کے ہے دین کا، یہ ختم نہیں ہوگا مگر اس میں 12 خلیفہ آئیں گے، سارے کے سارے قریش سے ہوں گے، سارے کے سارے قریش سے ہوں گے۔ 12 خلیفہ کا تذکرہ کیا ہے، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے روایت، اور علماء اہل سنت نے، سب نے، بزرگوں نے لکھا ہے اس کو۔ لا ينقضي هذا الامر، یہ امر رسالت جو ہے، امر امامت اور رہبریت جو ہے، وہ ختم نہیں ہوگا مگر یہ کہ میری قوم میں 12 خلیفہ گزریں گے۔ 12 کا عدد ہے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، بتلائیے 12 کا عدد۔ ہم علماء اہل سنت سے پوچھتے ہیں، آج تک تاریخ اسلام میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ 12 کا عدد کون سا ہے، کس کے نام میں؟ بڑی کوششیں کی گئی۔ 12 کا عدد خلفاء راشدین کے بعد کیسے کیسے لوگوں کو شامل کرنا پڑا، یزید جیسے، عبد الملک بن مروان جیسے افراد کو، متوکل عباسی کو۔ اگر بنی امیہ کے 12 بنائے تو اس میں یزید جیسا آ جاتا ہے، اور اگر بنی عباس سے، تو جن کے 36 خلفاء گزرے ہیں بنی عباس کی تاریخ میں، اگر ان کے ایڈ کریں تو متوکل جیسے آ جاتے ہیں۔ تو 12 کا عدد مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ کے بعد بنی امیہ نے
اور خلفائے راشدین کے بعد بنی امیہ نے اور بنی عباس نے سب نے کہا ہے ہم کی خلافت رسول اللہ کو پیش کر رہے ہیں، تو تعداد جو ہے 50 سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن رسول اللہ نے کیا کہا 12، تو وہ 12 کس عدد سے پورے ہوتے ہیں؟ ملا فصیح دشت آبادی علماء سنت کے بڑے بڑے اسکالر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نے 12 کے تو نام گنائے ہیں، لیکن یہ وہ نام ہے کہ جس پر دل مطمئن نہیں ہوا، اور وہ نام کہ جو شیعوں نے بتلائے ہیں وہ نام ایسے نام ہیں کہ کسی کو اختلاف ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پر محمد ہمارے پاس جو روایت آئی ہے رسول اللہ سے، پھر جابر بن عبداللہ انصاری کو بیٹھے ہوئے تھے، کہا حضور آپ کے بعد خلیفہ کتنے ہوں گے؟ تو جابر سے کہا اے جابر میرے بعد علی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصرار کے ساتھ کہا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کو مانے گا اسے میں جنت میں بھیجوں گا، جو اسے خلیفہ نہیں مانے گا اسے میں جہنم میں بھیجوں گا، اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، اس کی زندگی میں برکت نہیں دوں گا، ان کے درمیان تفرقہ پیدا کروں گا، انہیں سکون اس دنیا میں بھی نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ جو میرے بعد علی کو نہ مانے اور آل علی کو نہ مانے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ان کے بعد کون ہے؟ تو حضور نے نام لیا ہے اس روایت میں، حسن، حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی والحجت القائم المہدی المنتظر۔ یہ 12 اماموں کے خلفاء کی حیثیت سے حضور نے نام لیے ہیں اور کہا میرے فوراً بعد علی سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا اور مہدی موعود پر ختم ہوگا، کہ جسے اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نجات کے لیے کون آئیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام۔ کون ہے مہدی؟ لال ہے علی ابن ابی طالب کا۔ تو کنیکشن 12 کا جو واضح ہوتا ہے وہ عقیدہ اہل بیت سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جابر سے، کیا ہے جابر تمہیں اللہ تعالیٰ بہت عمر دے گا، تم میرے پانچویں خلیفہ سے ملو گے، یعنی امام باقر علیہ السلام سے، جب اس سے ملنا تو اسے میرا سلام کہنا۔ ماشاءاللہ۔ تو جابر نے ملاقات کی تھی 5ویں امام سے، نابینا ہو گئے تھے جابر بن عبداللہ انصاری، اور وہاں پر سلام پہنچایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرا 12واں جب آئے گا، امام مہدی علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے حضور نے، فرماتے ہیں اس وقت آئے گا کہ جب ساری کائنات ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، لبریز ہو چکی ہوگی، اور جس قدر لبریز ہو چکی ہوگی ظلم سے، اس قدر یہ میرا فرزند اس کائنات کو عدالت سے بھر دے گا۔ لبریز ہے ظلم سے، اس سے زیادہ عدالت کو یہ مہدی قائم کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، بعض لوگوں نے جب ہم نے ثابت کیا کہ خلیفہ 12 ہے حضور کے، تو کہا کہ کیا اصرار ہے 12 پر؟ 50 کے قریب بنی امیہ بنی عباس کے خلیفہ آئے نا، 12 کیوں؟ 50 کا خلفاء کی تعداد بڑھا ہے، 50 پہ کیوں اصرار ہے؟ 12 پہ کیوں اصرار ہے؟ تو عزیزان گرامی، 12 پہ اصرار اس لیے ہے کہ جناب آدم کے 12 خلیفہ تھے، جناب موسیٰ کے 12 خلیفہ تھے، جناب ابراہیم کے 12 خلیفہ تھے، جناب نوح کے 12 خلیفہ تھے، جناب موسیٰ کلیم اللہ کے 12 خلیفہ تھے۔ وَلَن تَجِدَ لِأُمَّتِ اللَّهِ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو پہلی امتوں میں ہوا ہے وہی میری امت میں ہوگا۔ جو خلفاء پہلے اللہ تعالیٰ نے تعین کیا ہے، اسی لیے کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا بنی اسرائیل سے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 12 ہم کیا کہتے ہیں؟ 12 ہی کہتے ہیں نا جہاں تشیع، 12 نقبہ خلفاء تھے جناب موسیٰ کے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 12 خلفاء رکھے ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہدی کو تو مان لیا، امام وقت کو ہمارے
پہلے پر اختلاف ہوا ہمارا مسلمانوں سے، مولا علی جو کہ پہلے تھے انہیں چوتھا مانا گیا، پھر امام حسن کو مانا گیا، پھر اس کے بعد خلافت تو چلی گئی، لیکن شرف ہے ہمارے ائمہ کا کہ ایمان اور دین میں قیادت ہر زمانے میں ائمہ تحریر محض۔ مامون عباسی جتنے بڑے خلفاء گزرے، خلفاء راشدین بھی سوال جو پوچھتے تھے، سوال جو پوچھا جاتا تھا وہ کس سے پوچھتے تھے؟ ائمہ تحریر سے پوچھتے تھے۔ اور خلافت کہا کسے جاتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، خلافت کہا جاتا ہے اس منصب کو کہ جو اس منصب کے اوپر بیٹھ جائے اس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ قرآن کی کم سے کم تفسیر کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ، ہم نے قرآن کو تم پر نازل نہیں کیا مگر یہ کہ اے حضور آپ بیان کریں اور فیصلہ کریں ان لوگوں کے درمیان الذی اختلفوا فیہ، جو اختلاف کرتے ہیں امت میں۔ تو رسول گرامی قدر قرآن مجید سے جو بھی پریشانی ہوتی تھی اس کا حل بتاتے تھے۔ اب بعد میں خلفاء راشدین کا دور دیکھے، ہر دور میں کوئی بھی علمی مسئلہ ہوا تو خلفاء نے خود علی ابن ابی طالب سے پوچھا، جس سے پتا چلتا ہے کہ بعد از رسول اللہ علی ابن ابی طالب اس مصنف کے لیے شائستہ ہے۔ اور انہی کی نسل سے امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے، لفظ ظہور کہہ رہا ہے، تب بھی وہی دین محمد اور دین جعفری کو جو ہے پھیلائیں گے، اور یہی ہمارے وقت کے امام ہیں۔ اور وقت کے امام کا تذکرہ چونکہ ضروری ہے تو ایک بات کی طرف مسائل سے پہلے میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ امام پیدا ہوں گے، پیدا نہیں ہوئے۔ بھائی شروع ہی اختلاف ہے ہمارا، اب بھی اختلاف ہے۔ اب کا جو اختلاف ہے، امام مہدی علیہ السلام کو سب مانتے ہیں نا، اہل سنت بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہر مذہب مانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امام پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ لیکن ہمارا اصرار ہے کہ اب بھی امام وقت زندہ ہے، پیدا ہو چکے ہیں اور پردے ہیں۔ کیسے اتنی بڑی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ 1300 سال 1400 سال ایک آدمی زندہ رہے؟ یہ سوال جب ذہن میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر جناب نوح، انہوں نے بھی بڑی عمر پائی تھی، وہ بھی زندہ تھی۔ اور حیات، زندگی اصل ہے۔ انسان زندہ ہے تو اس سے نہیں پوچھتے ہیں کہ کیوں زندہ ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کیوں مر گیا۔ تو حیات کے بارے میں تعجب نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے، اتنی لمبی زندگی کیسے ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جناب خضر زندہ ہے اور جناب عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے۔ تو جب نبی اللہ جناب عیسیٰ کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ میرے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو عیسیٰ جب زندہ ہو سکتا ہے تو مہدی موعود زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ جناب عیسیٰ کب پیدا ہوئے؟ سب نے لکھا ہے، علماء نے، سنت نے لکھا ہے کہ جب آئیں گے تو مسیحیوں کی ہدایت کے لیے، جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے انگریزوں کی کہوں، جناب عیسیٰ کو بلایا جائے گا، جیزس کرائسٹ، وہ آ کر ان کی ہدایت کریں گے۔ وہ زندہ ہے نا، سب کہتے ہیں چوتھے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ مسیحی کیا کہتے ہیں؟ انہیں مار دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا اٹوٹ فیصلہ ہے وہ زندہ ہے، چوتھے آسمان پر، آسمان کو اٹھا لیا۔ تو کتنے پہلے آئے تھے؟ حضور سے 6000 سال تقریباً پہلے آئے تھے، اور وہ ابھی تک زندہ ہے۔ تو وہ جناب عیسیٰ جو کہ مہدی موعود کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ زندہ ہو تو یہ زندہ کیسے ہو؟ پھر عزیزان گرامی، میں مسلمانوں کی نفس پر نبض پر ہاتھ رکھ کے یہ سوال کرتا ہوں، یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ بتلائیے شیطان زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب کہیں گے ہاں شیطان زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وسوسہ بتلاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کا وسوسہ بتلاتا ہے کہ زندہ ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے اسے زندہ رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، شیطانی قوتوں پر جب ہمارا ایمان ہو تو رحمانی قوتوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان رحمانی قوتوں کے زندہ ہونے پر نہ ہو تو ہمیں پلٹ کر اپنے ایمان میں ایمان باللہ پر تجدید نظر کرنی چاہیے۔
ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ ہاں عزیزان گرامی، ہمارا وقت کا امام زندہ ہے کہ جس کے پاس ہمارے اعمال پہنچتے ہیں۔ ہر ہفتے ہم نے جو کچھ کیا ہے ساری رپورٹ مولا کے پاس پہنچتی ہے۔ اچھا عمل کیا مولا خوش ہوتے ہیں، برا عمل کیا مولا ناراض ہوتے ہیں اور گریہ بھی فرماتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، آج جو ہم عزاداری کے لیے ہفتہ بھر مسلسل زحمتیں اٹھا کر آ رہے ہیں، یہ امام کے سکون اور خوشی کا باعث ہے۔ کون امام؟ وہ امام کہ جو اپنے آقا و مولا پر گریہ کرتا ہے اور خون کے آنسو روتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب شیعہ روتے ہیں تو اس امام کو بڑا سکون ملتا ہے کہ ابا عبداللہ حسین پر گریہ کرنے والے ابھی بھی زندہ ہیں۔ ہاں عزیزو، آج شب عاشور ہے، قیامت کی رات ہے، وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں جناب زینب یہ کہتی تھی کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ بڑی عظیم رات ہے عزیزو۔ ارباب مقتل لکھتے ہیں کہ آج کی شب ایک مرتبہ خیمے کی جانب دشمنوں نے حملہ کیا، قریب ہوئے تو جناب عباس کو بھیجا۔ حسین نے کہا پوچھو کیا مقصد ہے؟ دشمنوں نے کہا کہ حسین سے کہیں یا تو بیعت کر لیں یا ابھی اسی رات جنگ ہوگی۔ مولا نے عباس نے خبر کو پہنچایا۔ حسین نے کہا جاؤ عباس، جا کر ان سے کہو کہ آج رات کی ہمیں ایک مہلت دے دیں تاکہ ہم عبادت میں وقت گزاریں۔ عزیزان گرامی، عباس آئے اور آنے کے بعد رات کی مہلت تھی۔ مہلت لینے کے بعد اب جو پلٹے ہیں عزیزان گرامی، تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ سارے اصحاب کو امام نے جمع کیا اور فرمایا مجھے جیسے اصحاب ملے وہ کسی کو نہیں ملے، تم میں سے جو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی کوئی نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ امام نے چراغ کو گل کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ اگر چراغ کی وجہ سے تم شرماتے ہو تو میں نے چراغ خاموش کر دیا ہے، جو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ عزیزان گرامی، امام نے دیکھا کہ کوئی اٹھ کر نہیں گیا تو اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ امام نے ہر صحابی کو جنت میں اس کا مقام بتلا دیا۔ یہی وہ وجہ تھی عزیزو کہ جنت میں مقام کو دیکھنے کے بعد اطمینان میں جب اضافہ ہوا تو روز عاشور ہر شہید دوسرے شہید سے پہلے جانا چاہتا۔ یہاں تک کہ جب رات گزر رہی تھی تو ایک وہ موقع بھی تھا کہ جہاں پر امام تنہا باہر نکلے اور مقتل کا جائزہ لے رہے تھے۔ امام نے ہر صحابی سے یہ کہا کہ سب کے سب خیموں کے پاس رہیں، اور امام کا حکم تھا کہ خیموں کو نزدیک سے نزدیک کر دیا جائے اور اصحاب کے خیمے آگے ہوں، بیویوں کے خیمے پیچھے ہوں، اور اس کے پیچھے خندق کھود کر اس میں آگ لگا دی جائے تاکہ بیویوں کے خیمے پر پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے۔ عزیزان گرامی، اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ امام تنہا نکلے۔ نکلتے ہی امام نے محسوس کیا کہ کوئی امام کے پیچھے آ رہا ہے۔ امام آگے بڑھے، امام نے پھر محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ پوچھا کہ تعاقب کرنے والا کون ہے؟ تو نافع بن ہلال نے کہا مولا میں آپ کا صحابی ہوں۔ تو امام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرا پیچھا نہ کرنا؟ تو نافع نے کہا مولا آدھی رات ہے، میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ امام نے کہا اچھا چلو آگے آؤ۔ امام سے نافع نے پوچھا مولا رات میں کیوں نکلے ہیں؟ کہا میں جنگ کا جائزہ لینا چاہ رہا ہوں تاکہ کل کی جنگ جو ہو تاریخ میں شجاعت بنی ہاشم کو لکھا جائے، میدان کا جائزہ لینا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا نافع یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرا علی اکبر شہید ہوا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں ننھے اصغر کو لاؤں گا جس کو تیر سے شہید کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اون گرے گا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر محمد گرے گا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شر مجھے ذبح کرے گا۔ عزیزان گرامی، امام بات تو بتاتے جا رہے ہیں کہ کون کہاں پر شہید ہوگا۔ ایک مرتبہ محسوس کیا کہ نافع بن ہلال چپ ہو گئے ہیں، جی مولا کر رہے تھے لیکن چپ ہو گئے ہیں۔ کہا اے نافع، نافع نے جواب نہیں دیا، پھر پکارا تو جواب نہیں دیا۔ تو ایک مرتبہ امام نے غصے سے کہا نافع تمہیں وقت کا امام بلاتا ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایک مرتبہ نافع نے پلٹ کر کہا مولا اس جگہ سے کسی بیوی میں ہونے کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی سنا تو کہا اے نافع تم نے نہیں پہچانا،
یہ میری اماں فاطمہ الزہرا ہے کہ جو آئی ہوئی ہے مجھ پر رونے کے لیے۔ عزیزان گرامی واپس آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا۔ جناب عباس اسی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، بنی ہاشم کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اے جوانان بنی ہاشم، جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوگی تو یاد رکھنا کہ انصار سے پہلے ہمیں اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے۔ امام نے دعا دی اور آگے بڑھے۔ دیکھا مہاجر جو مددگار ہیں ان میں حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انصار حسین کل بنی ہاشم پر آنچ نہیں آنی چاہیے، ان پر آنچ آنے سے پہلے تمہیں اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے۔ امام نے سنا، دعا دی اور آگے بڑھے اور آئے زینب علیہ مقام کے خیمے میں۔ جناب زینب کو دیکھا، دونوں بچوں کو سامنے بٹھائی ہوئی ہے اور کہتی ہے اے اولاد محمد، یاد ہے نا کل جنگ ہے، فیصلہ کن جنگ ہے، تم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہیں بڑھ چڑھ کر جنگ کرنی ہے، قاسم سے پہلے جانا ہے، اکبر سے پہلے جانا ہے۔ عزیزان گرامی امام نے زینب کو بھی دعا دی اور آئے خیمے میں زینب کے پاس بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اے بھائی، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو پرکھ لیا ہے؟ کیا وہ آپ کی باوفا اصحاب ہیں؟ عزیزان گرامی خیمے کے باہر نافع بن ہلال یہ سن رہے تھے، غضب ہو گیا یہ سنتے ہی، آئے حبیب ابن مظاہر کے پاس، اے حبیب، زہرا کے لال کو اور ان کی بیٹی کو تم پر اطمینان نہیں ہے، اپنی وفا کو ثابت کرو۔ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر آئے سارے اصحاب کے ساتھ، خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کہا اے ثانیہ زہرا، آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے تو ابھی ہمیں حکم دیجئے، ہم اپنی تلواروں سے اپنے سر کو قلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بی بی نے دعا دی، رات گزرتی گئی۔ رباب ہے کہ جو آخری مرتبہ علی اصغر کا چہرہ دیکھ رہی ہے، قاسم کو ام فروا دیکھ رہی ہیں، علی اکبر کو ام لیلا جی بھر کے دیکھ رہی ہیں، خضوع و خشوع میں۔ روایت یہ کہتی ہے عزیزو کہ اس رات میں اس قدر اصحاب عبادت کر رہے تھے کہ مکھی کے بنبنانے کی جیسے آواز آتی ہے ویسے ذکر کی آواز آ رہی تھی۔ اور امام نے یہ جو وقت مانگا تھا عزیزو، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی اصحاب یزید کے لشکر سے امام کی طرف آنے والے تھے۔ اسی عبادت کو دیکھ کر روایت یہ کہتی ہے کہ دشمن کے لشکر سے 2 لوگ امام کی طرف آ گئے تھے۔ ابھی ہر کو بھی باقی تھا آنا۔ آہستہ آہستہ رات گزری، جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، قیامت کی صبح عزیزو، ایک مرتبہ امام نے خود بنفس نفیس اپنے فرزند علی اکبر سے کہا بیٹا اکبر، میزن اذان پر جاؤ، اذان کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری آواز، تمہاری صورت، تمہاری سیرت رسول اللہ سے بہت زیادہ شبیہ ہے۔ جیسے تم اللہ اکبر کہو گے دشمن رسول اللہ کی یاد میں پڑ جائیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج علی بن اکبر کا ماتم ہے۔ اذان ہوئی صبح کی، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ سب سے پہلا کربلا کا شہید علی بن اکبر ہے بنی ہاشم میں۔ یہ ایک روایت ہے عزیزو۔ ایک مرتبہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جناب علی بن اکبر آئے اور ہاتھ جوڑ کر مولا سے کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا، کہا جاؤ زینب سے اجازت لے کر آؤ، اپنی اماں سے اجازت لے کر آؤ۔ عزیزان گرامی مادر گرامی کے پاس آئے اور اجازت تو لے لی۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو زینب سے اجازت لینا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ زینب کے پاس بیٹھ گئے، کہا پھوپھی اماں یہ تو بتلائیے ذرا کہ حسین افضل ہے آپ کی نزدیک یا میں افضل ہوں؟ کہا بیٹا یہ کیسا سوال کیا تم نے، حسین فاطمہ الزہرا کے فرزند ہے اور تو میرا فرزند ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں، اگر جنگ کی اجازت نہ دیں گی تو قیامت میں اگر زہرا آپ سے سوال کریں گی کہ اپنے فرزند کو میرے فرزند پر قربان نہ کیا تو اے بیوی آپ کیا جواب دیں گی؟ عزیزو جیسے ہی یہ سنا، کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ، لیکن دل سے خدا حافظی نہیں کی تھی۔ راوی یہ لکھتا ہے کہ جیسے علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا، اٹھتا تھا، گرتا تھا، یہاں تک کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے۔ اکبر باہر نکلتے تھے، کبھی بی بی پکڑ لیتی تھی، کبھی زینب پکڑ لیتی تھی، کبھی رقیہ پکڑ لیتی تھی، کبھی سکینہ دامن تھام لیتی تھی،
اور کہتی تھی بھیا آپ کے بعد ہمارا کیا ہو. عزیزو اجازت لی, لے کر آئے حسین کے پاس, کہا بابا میں نے اجازت لے دی. حسین نے بڑے تعجب سے دیکھا, کہا زینب نے بیٹا تمہیں اجازت دے دی؟ کہا ہاں بابا جان اجازت مل گئی ہے. ایک مرتبہ عزیزو حسین نے بھی اجازت دی, اور ایک مرتبہ جب علی اکبر چلے ہیں تو حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا خدایا تو گواہ رہنا کہ امت شرور کی جانب اب اس شخص کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں, سیرت میں اور گفتار میں رسول اللہ سے بہت زیادہ شبیہ تھا. جب بھی میں رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. عزیزان گرامی, مولا نے یہ کہا, علی اکبر چلے, گھوڑے پر سوار ہوا, 18 سال کا جوان ہے. عزیزو جیسے جیسے علی اکبر آگے بڑھتے گئے, امام پیچھے جانے لگے علی اکبر کے, اور گھوڑا تیز ہوا, امام کی پیدل رفتار تیز ہوتی گئی, گھوڑا تیز ہوتا گیا. ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا ہے کہ خیمے کی جانب سے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. ایک مرتبہ جو پلٹ کر دیکھا تو خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے, دیکھا آقا حسین دوڑ رہے ہیں, کبھی زمین پر گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں, کبھی اکبر سے نہ دیکھا گیا. پلٹ کر آئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے, فوراً گھوڑے سے گرایا, کہا بابا جان آپ نے تو اجازت دی تھی, اب یہ بیٹا بھی کیسی ہے, میں جا رہا ہوں شہید ہونے کے لیے. ایک مرتبہ حسین نے جی بھر کے علی اکبر کو دیکھا, 18 سال جوان کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا اے کاش علی اکبر تیری بھی شادی ہوتی اور تیرا علی اکبر جیسا جوان ہوتا تو تم سے یہ سوال. عزیزان گرامی, امام نے کہا جاؤ علی اکبر, اب حسین پیچھے نہیں آئے گا. عزیزو حسین کے لیے بڑا سخت وقت تھا. علی اکبر کا جدا ہونا شاید یہی وجہ تھی کہ علی اکبر آئے ہیں, بڑی جنگ کی ہے, بڑی جنگ کی ہے. ادھر لیلا نے ایک مرتبہ جب بیتابی کی تو حسین نے کہا اے لیلا ماں کی دعا قبول ہوتی ہے, دعا کرو, میں چاہتا ہوں علی اکبر کو پھر سے ایک مرتبہ دیکھو. علی اکبر نے جنگ شروع کی, ادھر ماں دعا گو ہے, یہاں تک کہ سبوں میں لوگ کو واصل جہنم کیا. لیکن ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ علی اکبر سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے, واپس پلٹ کر آئے, اور آنے کے بعد مولا کا دیدار کیا. مولا بڑے خوشی ہوئے, لیلا کا دیدار کیا, زینب کا دیدار کیا. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر بیٹے نے بابا سے کہا یا ابتو, اے بابا جان, العطش قتلنی, پیاس مارے ڈال رہی ہے, وثقل الحدید اجہدنی, اور یہ جو لوہا میں نے باندھ رکھا ہے اس کی گرمی میرے جسم کو جھلسا رہی ہے. عزیزو جیسے ہی امام نے یہ سنا گریہ کرنے لگے, بلند آواز سے حسین نے گریہ کیا ہے. عزیزو روایت یہ کہتی ہے امام نے کہا اے علی اکبر اپنی زبان کو میری زبان پر رکھ دو, شاید ہو سکتا ہے کچھ افاقہ ہو جائے. ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنی زبان کو زبان حسین پر رکھا, لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں فوراً زبان کو کھینچ لیا اور کہا اے بابا آپ کی زبان تو میرے سے زیادہ خوش ہے. امام نے انگوٹھی اٹھاری, منہ میں دی اور کہا جاؤ علی اکبر, خدا حافظ. نانا رسول اللہ شہادت کے بعد سیراب کرائیں گے. پھر سے خدا حافظی ہوئی. عزیزو علی اکبر آئے, وہ جنگ کر رہے تھے کہ حیدر کرار کے پوتے ہیں. دشمنوں نے دیکھا کہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا ہے, تسلط نہیں پایا جا سکتا ہے. ایک شخص نے کہ جس کا نام منقول ملتا ہے تاریخ میں, اس نے کہا میں ایسی ضربت لگاؤں گا علی اکبر پر کہ حسین کو میں داغدار کروں گا. عزیزان گرامی, تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابا علی اکبر بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑا رہے تھے. ایک مرتبہ یہ ظالم کمین گاہ میں چھپا, پتہ نہیں گھوڑے کی سرعت کتنی تھی. جیسے ہی علی اکبر قریب ہوئے وہ سامنے اچانک اٹھا اور اس نے بڑی قوت کے ساتھ نیزہ علی اکبر کے سینے پر مارا. عزیزان گرامی یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر علی اکبر پشتے فرس پر سمجھنے لگے, اس ظالم نے ایک تلوار سر پر ماری. علی اکبر میں ابھی طاقت نہیں ہے. علی اکبر نے کہا السلام علیکم یا ابتا, اے بابا آنے کی زحمت نہ کیجئے, دور سے میرا سلام قبول کیجئے.
کہانی ہے۔ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ علی اکبر نے اپنے سر کو گھوڑے کے اوپر ڈال دیا، اب گھوڑا دشمن کی طرف چل پڑا۔ روایت یہ کہتی ہے فقط